الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم حاضرین مرکز السنہ اہل حدیث بھٹکل، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو موضوع لے کر آیا ہوں وہ موضوع جس کا تعلق فضیلت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو نازل کیا، جس کی کڑی آخری کڑی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات عطا فرمائے، جن میں سب سے عظیم معجزہ اور قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت ہے۔ جس طرح یہ قرآن ہدایت ہے، اسی طرح یہ قرآن برکت والی کتاب بھی ہے۔ انسان اس قرآن کو پڑھ کر ثواب حاصل کرتا ہے اور برکت حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے پڑھنے کی فضیلت بیان کی ہے، جیسے کہ مشہور حدیث، ہم لوگوں نے اس حدیث کو کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک فضیلت یہ بیان کی کہ لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، میں نہیں یہ کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ پھر اس کے آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ قرآن کا ایک حرف بھی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ 10 نیکیاں، یعنی کوئی بندہ اگر الف لام میم پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کے پڑھنے پر ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، آپ کی نیکیوں میں زیادتی عطا فرماتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 114 سورتیں نازل کی ہیں۔ قرآن کی پوری سورتیں 114 ہیں۔ ان 114 سورتوں میں سے کچھ سورتوں کی خصوصیت کے ساتھ الگ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اگر ان سورتوں کو پڑھیں گے تو اس کی الگ خصوصیتیں ہیں، اس کی الگ فضیلتیں ہیں۔ انہی میں سے میں آپ لوگوں کے سامنے آج قرآن کی سورتوں میں سے ایک بہت ہی اہم سورت، سورۃ البقرہ، اس کی کیا فضیلت ہے میں آپ لوگوں کے سامنے آج بیان کروں گا۔ سورۃ البقرہ کے مضامین کیا ہیں، سورۃ البقرہ کا مواد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کن باتوں کو بیان کیا ہے، میں اس تعلق سے کوئی بحث نہیں کروں گا۔ میں بس سورۃ البقرہ کی کیا فضیلت ہے، قرآن و حدیث میں سورۃ البقرہ کی کیا فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، میں یہ بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے۔ تمام سورتوں میں سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل یہ سورت ہے سورۃ البقرہ، اور آیتوں کے اعتبار سے بھی سورۃ البقرہ سب سے بڑی آیت ہے، جس میں کل 286 کچھ آیتیں ہیں، اور سب سے بڑی آیت سورۃ البقرہ میں ہے، جس کو آیت الدین کہا جاتا ہے، جو ایک صفحے پر مشتمل ہے، سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔
سورۃ البقرہ یہ بہت ہی فضیلت والی آیت ہے. اس کی کیا فضیلتیں ہیں؟ آئیے نمبر وار ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی فضیلت، اگر سورۃ البقرہ کی کوئی بندہ تلاوت کرتا ہے یا جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر سے شیطانوں کو بھگا دیتا ہے. اس گھر سے شیطان بھاگ جاتے ہیں. جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان دور ہو جاتے ہیں. جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح قبرستان میں عبادت نہیں ہوتی، قبرستان میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی، ذکر و اذکار نہیں کیا جاتا، ویسے تم اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت نہ کر کے، ذکر و اذکار نہ کر کے، عبادتوں کا اہتمام نہ کر کے اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. لا تجعلوا بیوتکم مقابر. پھر اللہ کے رسول نے آگے فرمایا ان الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ. جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان دور ہو جاتا ہے. آج امت مسلمہ میں سے اکثر لوگوں کی یہ شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے گھروں میں شیطان بس گیا ہے، ہم شیطان کی راہ پر چل رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے، دین سے، اسلام سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. رفتہ رفتہ ہماری اولاد غیروں کی مشابہت اختیار کر رہی ہے. ہم بہت سارے لوگ اس قسم کی شکایت کرتے ہیں اور ہمارے بھی یہ شکایت ہے. اگر ہمارے اپنے گھروں کو دینی ماحول بنانا ہے، اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی تعلیم کو عام کرنا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو اپنے گھروں میں عام کریں. اسی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ینفر، شیطان بھاگ جاتا ہے. شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے. تو اسی لیے خصوصاً اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. خود بھی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی اس بات کی تعلیم دینی چاہیے اور اس بات کی نصیحت کرنی چاہیے کہ اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور خصوصاً قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی گھروں میں تلاوت کیا کریں، تاکہ اپنے گھروں میں شیطان داخل نہ ہو اور ہمارا گھر شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کے بہکاوے سے اور شیطان کے شر سے محفوظ رہے. دوسری فضیلت جو کہ اس حدیث میں سورۃ البقرہ کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور اس حدیث میں جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے. حدیث کیا ہے؟ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. حدیث کے راوی ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرؤوا القرآن، قرآن پڑھو، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کیونکہ قرآن قیامت کے دن پڑھنے والے کے لیے شفاعت بن کر آئے گا، سفارشی بن کر آئے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بہت ساری چیزوں کو اور بہت سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ سفارش بنا کر لائے گا. یعنی وہ چیزیں گنہگار بندے کے لیے، موحد جو بندہ ہے، جو گنہگار ہے اور اس کے گناہوں کے بلبوتے پر وہ جہنم جانے والا ہو سکتا ہے، تو بہت ساری چیزیں اور بہت ساری شخصیتیں ایسے موحدین کے لیے، موحد بندوں کے لیے شفاعت کریں گی، سفارش کریں گی، جس میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے شفاعت کریں گے. اسی طرح فرشتے مومنین کے لیے سفارش کرتے ہیں، اور اسی طرح صلاۃ، نماز انسانوں کے لیے شفاعت بن کر آئے گی. اسی میں سے قرآن بھی ہے. قرآن اس بندے کے لیے سفارش کرے گا جو بندہ اس دنیا میں قرآن کو پڑھتا ہوگا. اللہ تعالیٰ کیسے سفارشی بنا کر لائے گا واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم اس کے تعلق سے ہم سوچ نہیں سکتے قرآن کیسے سفارش کرے گا.
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بہت ساری چیزوں کو جو کہ اس دنیا میں غیر جاندار ہیں اللہ تعالیٰ وہاں زبان عطا کرے گا. انسان دنیا میں اپنی زبان سے بولتا ہے لیکن قیامت کے دن اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کے اعضاء خود گواہی دیں گے، اس کے اعضاء خود بات کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہاں جس کو چاہے زبان عطا کرے اور جس کو چاہے سفارشی بنا دے. تو قرآن سفارش بن کر آئے گا اس بندے کے لیے جو قرآن اس دنیا میں پڑھتا ہوگا. تو اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر قرآن ہماری سفارش کرے تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں. پھر کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اقرؤوا الزہراوین، دو زہراوین کو پڑھو. زہراوین یعنی دو زہرا کو پڑھو. کیا ہیں؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے رسول کریم نے ارشاد فرمایا البقرہ و سورۃ آل عمران. ایک سورہ بقرہ ہے اور سورہ آل عمران ہے. ان دو سورتوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہراوین کہا. پھر کہا فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ. جو کوئی بندہ اس دنیا میں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھتا ہوگا، پڑھنے کا اہتمام کرتا ہوگا، قیامت کے دن یہ دو سورتیں خصوصیت کے ساتھ اس کے لیے سایہ بن کر آئیں گے. قیامت کے دن یہ دونوں سورتیں اس بندے کے لیے سایہ بن کر آئیں گے. اور جانتے ہیں یہ بات مشہور ہے، ہم کئی مرتبہ اس کو سنے ہوں گے کہ قیامت کے دن سورج انسانوں کے بہت زیادہ قریب ہوگا. اتنا قریب ہوگا کہ صرف اس کے اور سورج کے درمیان، انسان کے سر کے اور سورج کے درمیان صرف 1 گز کا فاصلہ ہوگا. اور سورج کی گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. گرمی کی شدت کی وجہ سے کوئی گناہ کے بل بوتے ٹخنے کے بل ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنے کے بل ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر کے بل ڈوبا ہوا ہوگا، اور کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے سارے کا سارا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اور ایسی گرمی کی شدت میں بہت ساری چیزیں انسانوں کو، مومنین کو اور نیک لوگوں کو سایہ کریں گی. جن میں سے مشہور واقعہ سبعۃ یظلھم اللہ لا ظل الا ظلہ، جو مشہور واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنا سایہ یا اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کو اور سورہ آل عمران کو اس بندے کے لیے جو اس دنیا میں یہ دو سورتیں پڑھنے کا اہتمام کرتا ہوگا، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ یہ دونوں سورتوں کو سایہ بن کر لائے گا، سایہ بنا کر لائے گا. یہ 2 سورتیں اس بندے کے لیے سایہ بن کر آئیں گی. اتنی بڑی فضیلت ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں اور خصوصاً سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کریں. پھر اسی طرح مزید اس حدیث میں اس کی فضیلتیں بیان کی گئیں. تحاجان عن اصحابہما، یہ 2 سورتیں پڑھنے والے کے حق میں یہ 2 سورتیں اللہ تعالیٰ کے پاس جھگڑا کریں گی، یعنی بحث و مباحثہ کریں گی. یعنی یہ 2 سورتیں جو پڑھنے کا جو اہتمام کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ 2 سورتیں گفتگو کریں گی تاکہ اس بندے کے گناہ معاف ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ معاف کر کے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت میں داخل کرے. یہ 2 سورتیں اللہ تعالیٰ کے پاس جھگڑا کریں گی. پھر کہا اقرؤوا سورۃ البقرہ، خصوصاً سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کرو، پڑھو. فإن أخذها برکہ، جو کوئی بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو برکت نازل فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے برکتیں نازل ہوتی ہیں. آدمی کم کمائے گا، آدمی کے پاس کم ہوگا، لیکن اسی میں وہ قناعت کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں، اس کے اعلیٰ اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت کو نازل کرے گا. پھر کہا وَتَرْكَهَا حَسْرًا، اور جو بندہ اس سورہ کو چھوڑ دے گا، تلاوت نہیں کرے گا، تلاوت کا اہتمام نہیں ہوگا، تو ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ حسرت کو نازل کرے گا، افسوس کو نازل کرے گا. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی زندگی کو افسوس سے بھر دے گا. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی زندگی کو ذلت اور رسوائی سے اللہ تعالیٰ بھر دے گا. پھر اللہ کے رسول نے ایک اور فضیلت بیان کی وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ، جو بندہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ ایسی اس کی حفاظت کرے گا کہ جادو اس بندے کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا. البطلہ محدثین کہتے ہیں کہ یہاں البطلہ سے مراد جادو ہے، السحر ہے. جو بندہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جادو کا اثر سے دور رکھے گا، جادو سے کچھ نہیں بگڑ پائے گا. وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ. تو اس حدیث میں بہت ساری
فضیلتیں سورۃ البقرہ کی اس میں بیان کی گئی ہیں، تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خصوصاً سورۃ البقرہ کی ہم تلاوت کریں۔ پھر اسی طرح سورۃ البقرہ میں ایک ایسی آیت ہے جو بہت ہی فضیلت والی اور بہت ہی عظیم آیت ہے۔ تمام آیتوں میں، قرآن کریم کی جتنی آیتیں ہیں تمام آیتوں میں سب سے عظیم آیت اسی سورۃ البقرہ میں ہے، جس کو ہم اور آپ آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں۔ آیت الکرسی بڑی فضیلت والی آیت ہے۔ بچپن میں اور بڑے ہونے کے بعد بھی آیت الکرسی کو مدارس میں، مکاتب میں یاد کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ اسی فضیلت کی بنا پر، اور ہم تمام کو الحمدللہ آیت الکرسی یاد ہے، اور آیت الکرسی صبح شام کے دعاؤں میں بھی اس کا اہتمام ہوتا ہے جو اس فضیلت میں بیان کروں گا۔ پھر اسی طرح صبح و شام کے جو اذکار میں آیت الکرسی ہے، پھر اسی طرح رات میں پڑھنے کے وقت آیت الکرسی کا کوئی بندہ اہتمام کرتا ہے تو اس کی بھی فضیلت یہاں اس حدیث سے بیان کی گئی ہے۔ تو آیت الکرسی بڑی فضیلت والی آیت ہے، اس کی فضیلت خود احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ یہ قرآن کریم کی تمام آیتوں میں یہی سب سے عظیم آیت ہے۔ جیسا کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ اے ابو المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم؟ اے ابو المنذر، یعنی ابی بن کعب کی کنیت ہے ابو المنذر، اے ابو المنذر جانتے ہو قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ سب سے عظیم آیت، سب سے اچھی آیت، سب سے پیاری آیت قرآن کریم میں کون سی ہے؟ تو ابی بن کعب نے کہا اللہ و رسول اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ جب آدمی کو معلوم نہیں ہوتا ہے تو کہتا ہے اللہ اعلم، اللہ و رسول اعلم۔ صحابہ جب کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو بے تکے اپنے سے اندازہ نہیں لگاتے تھے، بلکہ کہتے اللہ و رسول اعلم۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو ہم کہیں اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو پھر دوبارہ پوچھا اے ابو المنذر جانتے ہو عظیم آیت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ پھر ابی بن کعب نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی جو آیت ہے اس آیت کو انہوں نے پڑھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی۔ ابی بن کعب کے جواب سے آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اس خوشی کی وجہ سے فضرب فی صدری، آپ نے میرے سینے کو مارا، یعنی تھپ تھپایا، مبارکبادی دی، خوشخبری دی، اور کہا واللہ لیہنیک العلم ابا المنذر، اے ابو المنذر آپ کے علم کے لیے آپ کو مبارکبادی ہو، آپ کو خوشخبری ہو کہ میں نے جو سوال پوچھا آپ نے اس کا صحیح جواب دیا۔ تو اس حدیث میں بھی آیت الکرسی کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ جو آیت ہے آیت الکرسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا ذکر ہے۔ یہ پوری آیت میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بیان کیے گئے ہیں، ساری کی ساری آیت اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر مشتمل ہے۔ یہ ایک دو صفات نہیں بلکہ اس میں کل اللہ تعالیٰ کے 25 صفتیں بیان کی گئی ہیں، کل 25 صفتیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ اس لیے آیت الکرسی سب سے عظیم آیت اور سب سے پیاری آیت ہے۔ پھر اسی طرح آیت الکرسی کی ایک اور فضیلت جو حدیث میں بیان کی گئی ہے، بڑا پیارا واقعہ ہے، آپ لوگوں نے اس واقعے کو کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بیت المال کی حفاظت کی ذمہ داری سونپے تھے کہ آپ کو بیت المال کی حفاظت کرنا ہے۔ بیت المال یعنی جہاں مال غنیمت لا کر جہاں رکھا جاتا تھا، لوگوں کے صدقہ و خیرات کی ایک جگہ جمع کیا جاتا تھا جس کو بیت المال کہا جاتا تھا، تو وہاں ابو ہریرہ کو اس کی ذمہ داری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونپی تھی، آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی حفاظت کیا کرتے تھے، اور حفاظت کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رات میں تاخیر سے سویا کرتے تھے تاکہ دیکھ بھال کریں کوئی چور تو نہیں آ رہا ہے، حفاظت کے لیے راتوں میں جاگا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رات میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں لگے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک چور آیا ہے اور چور آ کے کچھ مال ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کچھ مال چورا کے لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابو ہریرہ نے دیکھ لیا اور اس کو پکڑ لیا، کہا کہ میں تجھے اللہ کے رسول کے پاس لے کر جاؤں گا۔ لیکن وہ چور بہت گڑ گڑایا، رویا، اور اس نے منت و سماجت کی کہ مجھے چھوڑ دو، میرے بیوی بچے بیمار ہیں، میں غریب ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، مختلف قسم کے ہینے بہانے بنائے۔
تو ابو ہریرہ کو رحم آ گیا اور رحم کرتے ہوئے ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ جب دوسرے دن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ بولنے سے پہلے ہی اللہ کے رسول نے کہہ دیا، اے ابو ہریرہ رات کی تمہارے چور کا کیا ہوا؟ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس نے منت و سماجت کی، مجھ پر رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول کو کیسے پتا چلا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، تو یہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دی۔ اس واقعے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب تھے، اللہ کے رسول غیب کا علم رکھتے تھے، نہیں، غیب کا علم رکھنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو اپنے غیب کے علم میں سے کچھ چیزیں بیان کر دیتا ہے جو کہ عالم الغیب ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول ہونے کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول تھے۔ تو پھر اللہ کے رسول نے ابو ہریرہ سے کہا، دیکھو آج بھی آئے گا وہ، لیکن آج تم اس کو نہیں چھوڑنا۔ دوسرے دن جب ابو ہریرہ نگرانی کر رہے تھے تو اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق نگرانی اور تیز کر رہے تھے، اور بڑی حفاظت سے نگرانی کر رہے تھے۔ دیکھا کہ پھر وہی چور آیا ہے اور چور چوری کرنے لگا ہے، پکڑ لیا اس کو۔ پکڑنے کے بعد کہا کہ اب میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے پہلے دن کے مقابلے میں اور زیادہ گر گڑایا اور زیادہ منت و سماجت کی، تو ابو ہریرہ کو اور زیادہ رحم آ گیا، اس لیے ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ پھر اللہ کے رسول کے پاس آئے تو پھر اللہ کے رسول نے وہی کہا، کیا ہوا تمہارے چور کا؟ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو آج پھر آئے گا، آج اس کو نہیں چھوڑنا۔ جب تیسرے دن آیا پھر وہ چور چوری کرنے لگا تو اللہ کے رسول نے ابو ہریرہ اس کو پکڑ لیا کہ اب تجھے نہیں چھوڑوں گا، اب تو کچھ بھی کہے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے رسول کے پاس میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ تو چور ہے اور چور کی سزا اسلام میں بڑی سخت ہے، میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ تو تیسرے دن جب وہ چور کو بچنے کی کوئی صورت پیش نہیں آئی تو اس نے ایک شرط رکھی، کہا کہ میں تمہیں ایک چیز سکھاتا ہوں، وہ چیز سکھاتا ہوں، اس کے بدلے تم مجھے چھوڑنا پڑے گا۔ تو ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے سکھاؤ، کیا بات ہے؟ تو اس چور نے کہا کہ دیکھو جب تم رات میں سونے سے پہلے اپنے بستر پر آؤ تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اگر تم سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو گے، اذا اویت الی فراشک فاقرأ آیت الکرسی، اگر تم سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ صبح تک شیطان سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ ایک فضیلت، سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اگر تم سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو گے اللہ تعالیٰ تمہاری شیطان سے حفاظت کرے گا۔ اور دوسری فضیلت اس نے یہ بیان کی چور نے کہ اگر تم رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ صبح تک ایک محافظ مقرر کرے گا، ایک حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ مقرر کرے گا جو کہ فرشتہ ہوگا، اور وہ فرشتہ حفاظت کرنے والا صبح تک تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو جب اس نے یہ کہا تو ابو ہریرہ نے شرط قبول کرنے کے اعتبار سے اس چور کو اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا۔ جب تیسرے دن اللہ کے رسول کے پاس ابو ہریرہ آئے تو ابو ہریرہ کہنے سے پہلے اللہ کے رسول نے کہا کیا ہوا تمہارے چور کا؟ تو ابو ہریرہ نے پورا واقعہ بیان کیا کہ اس نے ایسی ایسی بات کہی اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا ان الکذوب لیصدق، یقیناً جھوٹا بھی کبھی کبھی سچ بولتا ہے۔ ان الکذوب لیصدق، یقیناً جھوٹا بھی کبھی کبھی سچ بولتا ہے۔ یہ جملہ اللہ کے رسول نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ ابو ہریرہ سے بعد میں پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ جانتے ہو وہ چور کون تھا؟ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ نہیں میں نہیں جانتا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا وہ چور شیطان تھا، وہ چور شیطان تھا جو شیطان تمہیں ایک سبق سکھانے کے لیے آیا تھا۔ وہ سبق یہ تھا کہ اگر تم رات میں آیت الکرسی پڑھ کر سو گے، سونے سے پہلے آیت الکرسی کا اہتمام کرو گے تو شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ایک حفاظت کرنے والا مقرر کرے گا، ایک محافظ ہوگا جو صبح تک تمہاری حفاظت کرے گا۔ ان الکذوب لیصدق، یقیناً جھوٹا بھی کبھی کبھی سچ بولتا ہے۔ شیطان سب سے بڑا جھوٹا ہے، اور اس نے خود اس بات کی تعلیم دی کہ اگر تم میرے شر سے بچنا چاہتے ہو تو تم کو کیا کرنا ہے؟ رات میں آیت الکرسی کا اہتمام کرنا ہے۔ تو یہ بڑا پیارا واقعہ، اس واقعے میں جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رات میں ہماری حفاظت ہو، رات میں اپنے گھر کی حفاظت ہو، اور ہم رات میں شیطان کے شر سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں آیت الکرسی کا اہتمام کرنا ہوگا۔ پھر اسی طرح ایک اور جو فضیلت آیت الکرسی کی حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے، ابو امامہ الباہلی حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد
आयत कुर्सी को पढ़ता है, हर फर्ज नमाज के बाद आयत कुर्सी को पढ़ता है, लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नह इल्ला अन यमूत, जन्नत के दाखिल होने के लिए कोई चीज रुकावट नहीं है, इल्ला अन यमूत, सिवाय मौत के, सिवाय मौत के। यानी जब जैसे ही आदमी मरेगा, मरने के फौरन बाद अल्लाह ताला उसका दाखिला जन्नत में करेगा। यानी उसके और जन्नत के दरमियान रुकावट सिर्फ क्या चीज है? मौत है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम जो जिक्र अस्कार का एहतमाम हम करते हैं नमाजों के बाद, फर्ज नमाजों के बाद, उसमें से हम आयतुल कुर्सी का भी एहतमाम करें। इसलिए कि जो बंदे आयतुल कुर्सी का एहतमाम करते हैं, फर्ज कर लें ज़ोहर की नमाज मैंने पढ़ी, ज़ोहर के बाद अगर हमारी मौत हो गई तो गोया कि हम मरने के बाद सीधे डायरेक्ट इस हदीस के रूह के एतबार से हम जन्नत में दाखिल होंगे, हम जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ताला हम इस बात की तौफीक अता फरमाए। फिर इसी तरह एक और आखिरी फजीलत में बयान करके अपनी बात खत्म करूंगा, वो ये है कि सूरत अल-बकरा में आखिर में 2 आयतें हैं। सूरत अल-बकरा के आखिर में 2 आयतें हैं, आमन और रसूल से लेकर आखिर तक। इन 2 आयतों की भी हदीस में बड़ी फजीलत बयान की गई है। 2 आयतें जो सूरत अल-बकरा की आखिरी 2 आयतें हैं, उन 2 आयतों की भी बड़ी फजीलत है। जैसे कि बुखारी की रिवायत है, अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि रसूल करीम ने फरमाया, मन क़रा बिल आयतैनि मिन आखिर सूरत अल-बकरा फी लैलतिन कफताहु, जो बंदा सोने से पहले सूरत अल-बकरा की आखिरी 2 आयतों की तिलावत करेगा, कफताहु, ये 2 आयतें उसके लिए काफी हो जाएंगी, ये 2 आयतें उसके लिए काफी हो जाएंगी। काफी हो जाएंगी इसका मतलब क्या है? मुहद्दिस बयान फरमाते हैं, अन तकफियहु मिन कुल्लि सूइन, हर बुराई से, हर सू से, हर शर से, हर बुरी किस्मत से ये दोनों आयतें काफी हो जाती हैं। यानी अल्लाह ताला उस बंदे पर कोई मुसीबत नाजिल होने वाला होता है, कोई मुसीबत आने वाली होती है, तो ये 2 आयतों की तिलावत की वजह से अल्लाह ताला उसके मुसीबत को टाल देता है, उसकी मुसीबत को दूर कर देता है। कफताहु, 2 आयतें काफी हो जाती हैं, हर किस्म के शर से, शैतान के शर से हो या जिस्मानी शर से हो या मुज़ी जानवरों के शर से हो, किसी भी किस्म के शर से ये 2 आयतें काफी हो जाती हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम हर दिन सोने से पहले आयतुल कुर्सी के साथ साथ इन दोनों आयतों का हम एहतमाम करें, इन दोनों आयतों को हम याद करने की कोशिश करें, ताकि सोने से पहले हम इन आयतों का या इन चीज़ों का हम एहतमाम करें। तो आज की बहस का खुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने सूरत अल-बकरा की बड़ी फजीलतें बयान की हैं, और ये सूरत अल-बकरा ये बरकत वाली सूरत है, और सूरत अल-बकरा की वजह से जादू के शर से इंसान महफूज रहता है। फिर इसी तरह आयतुल कुर्सी की बड़ी फजीलतें हैं, आयतुल कुर्सी के पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला उस बंदे को शैतान के शर से महफूज रखता है, एक मुहाफिज अल्लाह ताला फरमाता है जो उसकी हिफाजत करता है। फिर इसी तरह सूरत आयतुल कुर्सी का एहतमाम करने की वजह से अल्लाह ताला उस बंदे को जन्नत में दाखिले का वादा किया हुआ है। और फिर इसी तरह सूरत बकरा के आखिर में जो 2 आयतें हैं, उन आयतों की वजह से अल्लाह ताला हर किस्म के शर से उस बंदे को महफूज रखता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को जो बातें कही गई हैं उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस का मुकाम अता फरमाए, हर किस्म के शर से, हर किस्म के फितने से महफूज रखे, और हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे, जब तक जिंदा रखे इस्लाम पर जिंदा रखे, खातिमा अता फरमाए तो ईमान पर हमारा खातिमा अता फरमाए। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।